السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کو بلوچستان کے شہر سبی اور سبی کے علاوہ کچھ اور شہروں کی سیر کروانے چل رہے ہیں۔ اس وقت ہم موٹر وے پر ہیں، لاہور سے براستہ ملتان اور سکھر موٹر وے۔ یہ ہمارا روٹ تھا کہ سکھر موٹر وے تک ہم گئے اور اس کے بعد ہم روڑی اور روڑی سے شکارپور، جیکب آباد اور سبی۔ تو یہ تقریباً 7.5 گھنٹے لگتے ہیں سکھر موٹر وے تک پہنچنے کے لیے جب ہم لاہور سے نکلتے ہیں۔ اس وقت ہم سکھر کے انٹرچینج پر پہنچ چکے ہیں اور یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکھر موٹر وے کے انٹرچینج سے ہم ایگزٹ کریں گے اور ہمارا رخ ہوگا ٹوورڈز خیرپور۔ تو درمیان میں ایک جنکشن آتا ہے جس میں رائٹ سائڈ پر ہمارا روڈ جاتا ہے جو شکارپور کی طرف جاتا ہے۔ اس وقت ہم سکھر کے انٹرچینج پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ ابھی کچھ ٹائم ہی ہوا ہے اس کو فنکشنل ہوئے تو اس وقت لاہور سے ہم موٹر وے پر سکھر تک ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں۔ اس وقت یہ ہم سکھر انٹرچینج سے شہر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو بیسیکلی جو سیر کروانا چاہ رہے ہیں وہ سبی سے ایک اندر روڈ ہے، انٹرنل روڈ، جو رکھنی کو کنیکٹ کرتی ہے، سبی سے رکھنی کو کنیکٹ کرتی ہے، اور یہ تقریباً 300 کلومیٹر کا ٹریک ہے۔ انتہائی خوبصورت، اتنا دل فریب مناظر آتے ہیں، گو کہ سبزے کی شدید کمی ہے، جیسا کہ بلوچستان میں جن لوگوں نے بلوچستان کو وزٹ کیا ہوا ہے وہ یہ جانتے ہیں۔ اس وقت یہ ہم شکارپور شہر پر پہنچ چکے ہیں۔ شکارپور کے اندر ہم انٹری لے رہے ہیں اور یہ شہر کے کچھ مناظر ہیں۔ بہرحال میں بتا رہا تھا کہ بلوچستان کے بہت سارے شہر گھومنے کا مجھے اتفاق ہوا، اور یہ حقیقت ہے کہ سبزے کی انتہائی کمی ہے۔ ریگستان ٹائپ علاقہ ہے بلوچستان کا، موسٹ آف علاقہ جو ہے وہ ریگستانی ہے، لیکن ایسے قدرت کے حسین مناظر ہیں کہ جن کو انسان دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم ابھی کچھ ٹائم کے بعد سبی پہنچنے والے ہیں، اور یہ سبی کا ایک بہت ہی، ابھی آپ دیکھیں گے کہ بہت خوبصورت، اور یہ سب سے پرانی قدیم وہاں کی بلڈنگ ہے۔ اس کی ہسٹری کا تو مجھے نہیں پتہ چلا، لیکن یہ گوروں کے زمانے میں شاید بنائی گئی ہے، اس سے بھی پہلے کی ہے۔ تو یہ ایک وہاں کی قدیم عمارت ہے، اس کو صوبہ سرائے کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ ہمارے سفر کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم سبی سے ایک انٹرنل روڈ ہے جو کہ فنکشنل تو ہے، لیکن عام پبلک اس کے اوپر سفر نہیں کرتی، اور یہ کسی ٹائم میں، کچھ ٹائم پہلے، ظاہری بات ہے کافی یہاں سیکیورٹی رسک بھی تھا، لیکن اب ایسا ایشو نہیں ہے، کیونکہ ہر 20-25 کلومیٹر کے بعد ہماری پاک فوج کے چیک پوسٹیں موجود ہیں، اور انہوں نے حالات پر قابو پایا ہوا ہے۔ تو بہرحال اس وقت ہم جو ٹریول کر رہے ہیں، یہ سبی سے ایک روڈ جاتی ہے جو ٹلی کی طرف جاتی ہے۔ تو یہ تقریباً ابھی یہ روڈ کے حالت آپ دیکھ رہے ہیں کافی حد تک خراب ہے، اور کوئی زیادہ اچھا ٹریک نہیں ہے۔ کچھ 6-7 کلومیٹر کا ٹریک بیچ میں ایسا ہے کہ جس میں آپ کو گاڑی بڑی احتیاط سے چلانی پڑتی ہے، لیکن اوور آل روڈ کی حالت اچھی ہے، اور کافی آپ اچھی سپیڈ سے اس کے اوپر ٹریول کرتے ہیں۔ سنگل ٹریک ہے، روڈ چھوٹا ہے، لیکن یہ ہے کہ آمنے سامنے گاڑی چلانے کے لیے بالکل ٹھیک ہے، اور روڈ کی حالت کافی بہتر ہے۔ بس یہ ہے کہ اس سیکشن کے اندر کچھ 6-7 کلومیٹر کے مختلف پیچز آتے ہیں جو کافی حد تک خراب ہیں،
اور اس وجہ سے آپ کو گاڑی بڑی احتیاط سے اس سیکشن میں چلانی پڑتی ہے، اور ٹوٹل دائیں بائیں ریگستان ہے، اور آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، سبزہ بھی بس نہ ہونے کے برابر ہے، چھوٹی چھوٹی ویجیٹیشنز ہیں۔ کچھ پورشن اس میں آتے ہیں کہ دائیں بائیں کچھ درخت ہمیں نظر آتے ہیں، اور آبادی برائے نام ہے اس سیکشن کے اندر، یا آبادی آپ کو سی بی کے ساتھ نظر آتی ہے، یا پھر ٹلی ان کا ایک گاؤں ہے جو تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے سی بی سے، تو ٹلی کے اندر آبادی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر یقیناً پینے کے پانی کے مسائل اپنے ہیں، اور جو کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں، لیکن یہاں پر پینے کا پانی ٹینکرز کے تھرو بھی مل جاتا ہے، اور پلین ٹائپ ایریا ہے، کوئی زیادہ یہاں پر پہاڑیاں وغیرہ نہیں ہیں، اس سیکشن کے اندر پلین ایریا ہے، اور پلین ایریا کے ساتھ ہی جو ہے یہ روڈ کی آپ حالت دیکھ رہے ہیں ابھی کافی خراب ہے، لیکن بہرحال گورنمنٹ یہاں پر یہ منصوبہ بنا رہی ہے اس روڈ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے کو منصوبہ اس وقت زیر تکمیل چل رہا ہے۔ تو اگر یہ روڈ بہتر ہو جاتی ہے تو یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے اس کا کافی فائدہ ہوگا، لوگوں کا جو ٹریولنگ ٹائم ہے وہ ظاہری بات ہے کہ کم ہوگا، اور ان کو جو کمیونیکیشن ہے ان کی بہتر ہوگی، اور یہ بالکل ہی گاؤں ٹائپ ہے، اور آبادی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے، کوئی تھوڑی بہت آپ کو ہریالی نظر آتی ہے اس سیکشن کے اندر، لیکن روڈ کے حالات کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ درمیان میں پورشن ایسے آتے ہیں کہ جس میں آپ کو سبزہ نظر آتا ہے، اور کچھ فصلیں بھی کاشت کی ہوئی ہیں، لیکن زیادہ تر اس کا جو ایریا ہے وہ بیرن ہے، بالکل بنجر ٹائپ ریتلی اور پتھریلی ریت والا یہ ریگستان ہوتے ہیں بلوچستان کے زیادہ تر۔ تو یہاں پر بھی ویسی ہی صورتحال ہے، لوگ یہاں کے بہت مہمان نواز ہیں، بہت آؤ بھگت کرتے ہیں، مہمان نوازی بہت زیادہ ان لوگوں میں موجود ہے، ہمبل قسم کے لوگ ہیں، زیادہ ان میں نخرہ وغیرہ نہیں ہے، رکھ رکھاؤ والے وفادار لوگ ہیں یہ یہاں کے۔ تو یہ ابھی ہم اس پہلے سیکشن کے اندر ہی چل رہے ہیں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس روڈ کے حالات کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ اگر آپ کا کبھی موڈ ہو اس ایریے کو وزٹ کرنے کا تو اس سیکشن کے لیے تھوڑا سا آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، باقی روڈ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، بہترین ہے، اور جس طرح آپ کو اس ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے کہ کچھ پورشنز آ رہے ہیں جو خراب ہیں، لیکن اوور آل روڈ کی حالت بہت بہتر ہے۔ تو ہم اس سیکشن کو آپ دیکھیں، اس کے دائیں بائیں اور اس کی خوبصورتی، ہریالی پلین ٹائپ ہے، لیکن اصل جو خوبصورت قدرت کے حسین مناظر ہیں وہ اصل میں اس سے اگلے سیکشن کے اندر آنے ہیں۔ اور یقین کریں کہ جس وقت ہم اس سیکشن کے اندر موو کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، تو اللہ کی قدرت پر یقین ہوتا ہے، اور اتنے خوبصورت مناظر آتے ہیں کہ ہم ہمیشہ چیزوں کو پریفر کرتے ہیں کہ ہم ناردرن ایریاز کو دیکھتے ہیں، کشمیر کے ایریاز کو دیکھنے جاتے ہیں، ہم مری جاتے ہیں، گلگت بلتستان جاتے ہیں۔ یقین کریں کہ یہ بہت خوبصورت ایریا ہے، بلوچستان قدرت کے حسین مناظر میں سے مناظر وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، بہت خوبصورت مناظر ملتے ہیں بلوچستان کے مختلف ایریاز میں، خوبصورت پہاڑ، خوبصورت لینڈسکیپنگ، لیکن بس یہ ہماری تھوڑی سی ایک بدقسمتی ہے کہ ہم بلوچستان کو بہت زیادہ پریفر نہیں کرتے صحت کے حوالے سے، گھومنے کے حوالے سے۔
اور یہاں کے حالات بھی بہتر ہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز نے بہت اچھا جو ہے یہاں پر ایکشن لیے اور امن قائم کیا. اور یقین کریں یہ جس روڈ پر ہم ٹریول کر رہے ہیں یہ روڈ اتنی زبردست ہے. اب یہ ہم ایک اس سے اگلے سیکشن میں موو کر رہے ہیں. سی بی سے ایک 22 کلومیٹر پر ایک جنکشن پوائنٹ آتا ہے جس کا نام ہے کوٹ سلطان. کوٹ سلطان سے یہ روڈ نکلتی ہے جو سیدھی جاتی ہے کولو کو. کولو 176 کلومیٹر بیسیکلی ڈسٹنس ہے, 176 کلومیٹر. اور اس میں کچھ پورشن پلین ٹائپ ہے, بالکل جیسے ہمارے میدانی علاقے ہوتے ہیں جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن اس کا کوئی 20-30 کلومیٹر ٹریول کرنے کے بعد, 40 کلومیٹر ٹریول کرنے کے بعد اس کے ہلی ایریا سٹارٹ ہوتے ہیں. اور یقین کریں اتنی خوبصورت پہاڑیاں ہیں, اتنے خوبصورت لینڈسکیپ ہے, اتنا خوبصورت ٹیرین ہے کہ انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے. بلوچستان میں اگر سچی بات ہے کہ یہاں پر سبزے کی جو کمی ہے اگر تھوڑی سی بھی بہتر ہو تو یقین کریں کہ یہ گلگت بلتستان یا کشمیر کے پہاڑوں سے ان کی خوبصورتی کسی طور پر کم نہیں ہے. بہت ہی خوبصورت لینڈسکیپنگ ہے. جو لوگ سیاحت کے شوقین ہیں وہ یقیناً میری ان باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے کہ بہت خوبصورت ٹیرین یہ ہوتی ہیں اس کی بلوچستان کے اندر. چونکہ یہاں پر صرف ہمیں سبزے کی شدید ترین جو ہے وہ قلت نظر آتی ہے, کیونکہ یہاں پر آپ کو پانی نہیں ملتا ہے. زیر زمین پانی اگر کوئی ملتا ہے تو وہ پورٹیبل نہیں ہوتا, اس سے ہم ویجیٹیشن نہیں کر سکتے, اریگیشن پرپز کے لیے ہم اس پانی کو یوز نہیں کر سکتے کیونکہ پینے کے لیے بالکل یہ مضر صحت ہوتا ہے پانی. ہائی قسم کے ٹی ڈی ایس اس میں موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس پانی کو پی نہیں سکتے. اگر ہم وہ پانی پی لیں تو ظاہری بات ہے ہمارا معدہ اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کے اندر ہمیں سبزے کی شدید قلت نظر آتی ہے. بارشیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سبزہ نہیں اگتا ہے, زیر زمین پانی نہیں ملتا ہے. بس قدرت کے یہ حسین ایک کرم ہوتا ہے کہ ایسے ایریے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ میٹھے پانی کی پاکٹس رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ جہاں سے یہ لوگ پانی نکالتے ہیں اور اپنا پینے کے استعمال میں لاتے ہیں. تو بہرحال بلوچستان کا یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ یہاں پانی کی کمی کی وجہ سے سبزے کی شدید قلت ہے, بارشیں بھی کم ہیں, اور اس وجہ سے یہ ہمارے جو پہاڑ دیکھیں کتنے خوبصورت یہ پہاڑ ہیں, اور بس سبزے والی کمی ہے. باقی بلوچستان کی جو لینڈسکیپنگ اور اس کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک بناوٹ بنائی ہے, یقین کریں کہ انسان جس وقت ٹریول کرتا ہے تو انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم ہیلی ایریاز کے اندر انٹر ہو چکے ہیں اور ابھی جسٹ ہم نے انٹری لی ہے. تو آگے جا کر اس کی بہت خوبصورت ہمیں پہاڑ بھی نظر آئیں گے, پہاڑیاں بھی نظر آئیں گی. ہم ویلی کے اندر بھی ٹریول کریں گے, پہاڑوں کے اوپر بھی ہم نے جانا ہے, اور الٹیمیٹلی ظاہری بات ہے جس سائڈ پر ہماری لینڈسکیپ چل رہی ہوتی ہے اسی طرح ہمارے روڈ بھی اسی کے مطابق بنائے جاتے ہیں. اور ظاہری بات ہے جس طرح ہمیں روڈ کے حساب سے کوئی گریڈ ملتے ہیں, کوئی لیول ملتے ہیں, تو اس کے مطابق یہ روڈ بنتے ہیں. تو جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ گورنمنٹ اس وقت اس روڈ کو کچھ بہتر کرنا چاہ رہی ہے. یہ تو ابھی خیر جو جس روڈ پر اس وقت ہم جس سیکشن میں ٹریول کر رہے ہیں یہ بھی ریسنٹلی کوئی 3-4 سال پہلے ہی بنا ہے. تو یہ جو کوٹ سلطان سے کولو تک ہے یہ روڈ ابھی 3-4 سال پہلے ہی بنا ہے. چونکہ یہ تھوڑا بہت کچھ جگہوں پر ڈیمیج بھی ہمیں نظر آتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ اگر پراپر مینٹیننس نہ کی جائے تو پھر روڈ ہلی ایریا میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ سسٹین ہو سکے. اس میں الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی پرابلمز آتی ہیں. کہیں پر کوئی لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے تو وہ روڈ ڈسٹرب ہوتا ہے, ہوائیں چلتی ہیں تو ظاہری بات ہے ساری ریتلی
ریتلا علاقہ ہے تو ریت بھی اڑ کے آ جاتی ہے، اوپر سے کچھ پتھر بھی گرتے ہیں روڈ پر، تو الٹیمیٹلی وہ روڈ ڈیمیج ہوتا رہتا ہے۔ یہ ایک نیچرل فنومینا ہے کہ ہمارا جس وقت ہلی ایریا میں ہم روڈ بناتے ہیں تو ظاہری بات ہے لینڈ سلائیڈنگ اور باقی ایشوز کی وجہ سے روڈ جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی رہتی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اس روڈ کو پراپر ہر 6 مہینے بعد، سال بعد، یا جب کبھی ایسی کوئی ایمرجنسی کی سچویشن آتی ہے، کوئی لینڈ سلائیڈنگ کی، کوئی بڑی لینڈ سلائیڈ آ گئی ہے، بڑے پتھر آ کے گرے تو روڈ سٹرکچر ڈیمیج ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کو پھر پراپر ساتھ ساتھ مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ روڈ اوورآل یہ جو 175 کلومیٹر کا ٹریک ہے جو کہ کوٹ سلطان سے لے کر اور کوہلو تک ہے، یہ بہت آؤٹ کلاس روڈ بنا ہوا ہے۔ آپ بڑی اچھی سپیڈ میں اس کے اوپر ٹریول کرتے ہیں، اور یقین کریں کہ جب ہم اس کے ہلی ٹیرین کے اوپر پہنچتے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر ٹریول کرتے ہوئے یقین کریں کہ میری اپنی ذاتی جو فیلنگس تھیں، میں نے اس روڈ کے اوپر 3-4 دفعہ سفر کیا ہے، اور یقین کریں کہ مجھے بہت مزہ آتا ہے کہ فیلنگ ایسی آتی ہیں کہ جیسے کہ آپ پیر چناسی کی چڑھائیاں جو ہے وہ اوپر چڑھ رہے ہیں، بالکل سیم وہی جو ہے نا اسی طرح کا آپ کو فیلنگ آتی ہیں کہ جیسے آپ پیر چناسی کی پہاڑی کے اوپر جا رہے ہیں۔ اور دوسری فیلنگ انسان کے اندر یہ آتی ہے کہ لائک جیسے ہم بابو سر ٹاپ کی چڑھائی اوپر جا رہے ہیں، تو کچھ پورشن ایسے بھی آتے ہیں جہاں اتنا ہائی گریڈ آ جاتا ہے روڈ کا کہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہم بابو سر ٹاپ کی کوئی چڑھائی چڑھنے جا رہے ہیں اور بابو سر ٹاپ کے اوپر جا رہے ہیں۔ تو میں نے بہرحال کولو سے پہلے جو لاسٹ ان کی جو ہائٹ ہے جس پر کہ ہم پہاڑ کے اوپر تک جاتے ہیں اور پھر دوبارہ نیچے آتے ہیں، تو میں نے تو اس پہاڑی کا نام ہے منی بابو سر ٹاپ رکھا ہوا ہے کہ جس وقت ہم اوپر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے انسان کو بابو سر ٹاپ کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو یقین کریں اتنے خوبصورت مناظر، اتنی بہترین لینڈسکیپنگ، اور مزہ آ جاتا ہے ان پہاڑوں میں گھومتے ہوئے، گو کہ آپ کو جیسے فیل ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے ویڈیو کے اندر کہ یہاں پر ٹریفک کی شدید قلت ہے۔ بلوچستان میں ویسے بھی آبادی بہت تھوڑی ہے، اگر ہم اپنے جیوگرافیکل اسٹرکچر کو دیکھیں تو بلوچستان راؤنڈ اباؤٹ کوئی 35% ایریا ہے پاکستان کا، کوئی 35% ایریا بلوچستان کا ہے، جبکہ اس کی آبادی لاہور جتنی آبادی ہے، 1 کروڑ ٹوٹل آبادی ہے پورے بلوچستان کی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر لینڈز آپ کو بالکل بیرن، اور وہ جہاں تک آپ کی نگاہ جا رہی ہوتی ہے آپ کو کوئی گھر نہیں نظر آتا، کوئی بندہ نظر نہیں آتا، کیونکہ آبادی جتنی ہے پورے بلوچستان کے اندر ہے اس حساب سے لینڈ بہت ہی وافر ہے۔ اور ظاہری بات ہے وہ مسائل اپنی جگہ ہیں کہ بلوچستان کے زیادہ تر ایریاز میں آپ کو میٹھا پانی نہیں ملتا، اور انسانی تاریخ کو اگر ہم پڑھیں تو انسانی تاریخ کا شروع سے اسی طریقے سے یہ ہے کہ انسان ہمیشہ وہاں جا کر آباد کاری کرتا ہے جہاں اس کو میٹھا پانی ملتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو بھی شہر آباد ہوئے وہ میٹھے پانی، دریا کے کنارے، نہروں کے کنارے، کسی ندی، کسی نالے کے کنارے پر آباد ہوئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہر ان جگہوں پر آج بھی آباد ہیں جہاں ان کو کچھ میٹھا پانی ملتا ہے۔ ادروائز کیونکہ دیکھیں انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے میٹھا پانی، واٹر از لائف۔ پانی کے بغیر انسان گزارا نہیں کر سکتا، باقی تمام چیزیں پانی کے بعد آتی ہیں، وہ چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے میڈیکل فیسلٹی ہو، یا آپ کی ٹیکنالوجیکل فیسلٹیز ہوں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ سب سے بیسک نیڈ انسان کے لیے ہے پورٹیبل واٹر، یا جس کو ہم میٹھا پانی کہتے ہیں۔ اب وہ میٹھا پانی جہاں ہوگا وہاں پر آپ کی جو زمین ہوتی ہے وہ بھی اس قابل ہوتی ہے کہ اس کو کاشت کیا جا سکے، وہاں پر فصلیں اگائی جا سکیں۔ تو جب میٹھا پانی ملے گا تو آپ کو کاشتکاری کے لیے زمین بھی ملے گی، میسر ہوگی، تو وہاں پر آپ کاشتکاری۔ تو انسان کی جس وقت ہم دیکھتے ہیں ہسٹری میں تو وہ یہی وجہ تھی کہ میٹھے پانی کی، اسی لیے وہ تلاش کرتا تھا کہ میٹھا پانی جہاں ملے گا وہاں وہ اپنی
کاشتکاری بھی کر سکتا ہے، فصلیں اگا سکتا ہے، سبزیاں اگا سکتا ہے، فروٹ اگا سکتا ہے، اناج اگا سکتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کو جس وقت ہم اس کی پوری ڈیموگرافی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ چونکہ وہاں پانی کی شدید قلت ہے، میٹھے پانی کی شدید قلت ہے، جس کی وجہ سے وہاں فصلیں نہیں اگائی جا سکتی، اور اسی وجہ سے وہاں پر آپ کو کوئی آبادی نظر نہیں آتی. جس طرح اب آپ کو ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہے کہ ٹوٹل ایریا بیرن ہے، آپ کو کوئی گھر نہیں نظر آ رہا، کوئی انسان نہیں نظر آ رہا، بس وہ اکا دکا گاڑیاں. حالانکہ آپ دیکھیں یہ سنگل روڈ ہے، لیکن اس روڈ کے اوپر آپ 100 120 80، حالانکہ ہلی ایریا ہے، جتنی آپ سپیڈ میں ڈرائیو کر سکتے ہیں اس سپیڈ پر ڈرائیور یہاں ڈرائیو کرتا ہے. نارملی ہم کشمیر یا گلگت بلتستان یا ایون ہم فاٹا ایریاز میں جاتے ہیں، وہ بھی ہلی ایریاز ہیں، وہاں پر ہم جتنی بھی گاڑی بگائیں تو ایوریج سپیڈ 30-35 سے اوپر ہماری نہیں آتی ہے، 30-35 کلومیٹر فی گھنٹہ. جبکہ بلوچستان کے جتنے بھی آپ کو ہیلی ایریاز نظر آئیں گے وہاں آپ کی ایوریج سپیڈ 60 سے 100 کے درمیان پہنچ جاتی ہے ہیلی ایریا کے اندر. وجہ یہ ہے کہ ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے. جس وقت ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی اکا دکا کو گاڑی ملتی ہے، چاہے وہ کراسنگ میں مل رہی ہو یا آپ کسی کو اوورٹیک کر رہے ہوں. تو یہ دیکھ رہے ہیں جس طرح آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم اس وقت بلوچستان کے خوبصورت پہاڑوں کے درمیان میں سے یہ گزر رہے ہیں. کہیں ہم پہاڑوں کے اندر انٹر ہوتے ہیں، کہیں ہم ویلیز کے اندر انٹر ہوتے ہیں، اور یقین کریں کہ ہم جتنا بھی ہائی پروفائل ہائی ڈیفینیشن قسم کے کیمرے یوز کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک انسانی آنکھ دی ہے، جو اس آنکھ کے پردے سے، اس کے لینس سے اس کے فوکس کرتی ہے، وہ خوبصورتی آپ کو کسی بھی کیمرے کے اندر نہیں نظر آ سکتی ہے. تو اسی لیے یہ جو ویڈیوز ہم بناتے ہیں، جو ہم کہیں پر بھی کوئی ٹور کرتے ہیں، کوئی خوبصورت جگہ میں نظر آتی ہے، ہم ویڈیو بھی بناتے ہیں، ہم پکچرز بھی بناتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ صرف ایک آئیڈیا دینے کے لیے ہوتی ہے کہ یار دیکھو یہ اس طرح کی کوئی جگہ ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ ویڈیو کو دیکھیں اور آپ فزیکلی خود جا کے اس جگہ کو دیکھیں تو وہ ایک زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. کیونکہ وہ تمام جتنے بھی آپ کی کیپچرائزیشن ہے وہ آپ کا کیمرہ نہیں کر سکتا ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک آنکھ دی ہے، اور اس آنکھ سے جو پکچرائزیشن ہوتی ہے، جو فوکس ہوتا ہے، اور جو اس پکچر کوالٹی کا ریزلٹ ہوتا ہے، وہ ابھی تک کوئی کیمرہ ایسا نہیں ہے ایجاد ہوا کہ جو اس کے برابر یا اس کے آدھ تک بھی اس کے کوئی ریزلٹس ڈیفائن کر سکے. تو اس لیے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے، جو لوگ تھوڑا بہت بھی شوق رکھتے ہیں گھومنے پھرنے کا، وہ بالکل اس روڈ کو ضرور ٹریول کریں. کیونکہ یہ روڈ جس طرح میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ یہ ایک باقاعدہ طور پر ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ عام آپ کی فنکشنل روڈ نہیں ہے. کیونکہ جو لوگ کوئٹہ سے ڈیرہ غازی خان یا ملتان یا رکھنی تک کا سفر کرتے ہیں، وہ بیسیکلی اس کے ایک آلٹرنیٹ روٹ جو مین روٹ ہے اس کے اوپر ٹریول کرتے ہیں، جو لورالائی اور قلعہ سیف اللہ کی طرف سے وہ موو کرتے ہوئے کوئٹہ سے رکھنی آتے ہیں یا رکھنی سے کوئٹہ جاتے ہیں. یہ اور دوسرا پھر روٹ بنتا ہے یہی جو ملتان سے سکھر والا ہے. تو یہ ایک سینٹرل روڈ ہے جو لورالائی والی روڈ اور ادھر سے سکھر والی روڈ، اس کے ان بٹوین درمیان میں ایک انہی کے پیرلل روڈ گھومتی ہوئی آتی ہے. یہ دیکھیں یہ جی اس وقت ہم بہت ہی خوبصورت ایک منظر سے گزر رہے ہیں، بہت پیارے پہاڑوں کے درمیان میں سے ٹریول کرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں. تو یہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ بیسیکلی ایک پیرلل سینٹرل روڈ ہے جو سی بی سے کوٹ سلطان سے کولو سے پھر بارکھان، اور بارکھان سے یہ رکھنی کی طرف آتی ہے. تو بیسیکلی اگر ہم کوئٹہ سے اگر ہم ٹریول کریں تو کوئٹہ سے بیسیکلی
روڈ جاتی ہے جو قلعہ سیف اللہ اور لورا لائی سے ہوتی ہوئی رکھنی کو آ کر ملتی ہے. وہ شارٹ روٹ ہے، مین روٹ ہے، بڑا روٹ ہے، تمام بسیں ویگنیں ادھر سے ہی ٹریول کرتی ہیں. جس روڈ پر ہم ٹریول کر رہے ہیں ادھر آپ کو کوئی بس یا کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں نظر آئے گی. یہاں آپ صرف اپنی گاڑی سے ہی جا سکتے ہیں. تو جس طرح میں بتا رہا تھا کہ ایک وہ روٹ ہے. دوسرا پھر روٹ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اگر کوئٹہ سے نکلتے ہیں، کوئٹہ سے سی بی آئیں گے، سی بی سے ہم آئیں گے کوٹ سلطان یا ٹلی، ٹلی سے ہم کولو جاتے ہیں، کولو سے بارکھان جاتے ہیں اور بارکھان سے رکھنی جاتے ہیں. تو یہ تقریباً اگر سی بی سے میں ٹوٹل رکھنی تک اگر میں آپ کو ڈسٹنس بتاؤں تو یہ تقریباً کوئی 300 کلومیٹر ڈسٹنس بنتا ہے. اور 300 کلومیٹر کا یہ جو ڈسٹنس ہے، اگر آپ ایک مناسب ڈرائیور ہیں، بہت زیادہ فاسٹ یا بہت زیادہ سلو ڈرائیور نہیں ہیں، تو آپ کو تقریباً 7 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 6.5 گھنٹے سے 7، یعنی 6 سے 7 گھنٹے تقریباً آپ کو لگتے ہیں سی بی سے رکھنی پہنچنے تک. تو یہ دیکھیں اس وقت ہم ویڈیو میں جیسے نظر آ رہا ہے ہم ویلی میں سے گزر رہے ہیں. بہت خوبصورت مناظر ہیں. چونکہ کیمرے کی آنکھ ذرا دور تک فوکس اس کو نہیں کر سک رہی ہے، تو سامنے دیکھیں بہت ہی خوبصورت پہاڑوں کی جو ہے ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے ہمیں، بڑا مدھم سا لیکن بہت خوبصورت ہے. یقین کریں کہ جب ہم فزیکلی ان مناظر کو دیکھتے ہیں تو یقین کریں کہ مزہ آ جاتا ہے، اور اللہ کی قدرت انسان کو نظر آتی ہے کہ واقعی کوئی ایک قدرت ہے، کوئی ایک خالق ہے جو ان تمام چیزوں کو جس نے بنایا. تو دیکھیں اس وقت ہم ویلی میں سے پاسان ہو رہے ہیں، ویلی میں سے گزر رہے ہیں. چونکہ یہاں تھوڑی سی ایک ریسٹرکشن ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوتا تو ضرور دکھاتا کہ ہر 20 کلومیٹر کے بعد، ہر 15 کلومیٹر کے بعد، ہر 25 کلومیٹر کے بعد ہماری پاک فوج کی چیک پوسٹیں ہیں، جہاں باقاعدہ آپ کو روکا جاتا ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کیوں کہاں جا رہے ہیں. اور وہ ایک بیسک سی انفارمیشن ہے. اگر آپ کسی یعنی ریفرنس سے اگر موو کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی پرمٹ ہے کسی ڈپارٹمنٹ کا یا کسی چیز کا، تو پھر تو جسٹ آپ کا تعارف اور وہ چیزیں آپ کی کافی ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ ایک کامن مین ہیں، میرے جیسے عام بندے ہیں، تو میکسیمم یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ سے آئی ڈی کارڈ آپ کا دیکھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں تشریف لے کر جا رہے ہیں. اور جس طرح ہماری بہرحال یہ حقیقت بات ہے کہ میں بہت زیادہ ٹریول کرتا ہوں، تو یہ حقیقت بات ہے کہ ہمارے پاک فوج کے جوان جہاں پر بھی مجھے ملے ہیں، میں نے جہاں بھی ان کے ساتھ ملاقات کی، اندرون سندھ، اندرون بلوچستان، پورے پاکستان کے اندر جہاں پر بھی مجھے ان کا کیمپ نظر آیا، یقین کریں کہ فوری طور پر ایک انسان کے ذہن میں پیس آف مائنڈ آتا ہے کہ یار یہ اب ایک ہمیں بہت اچھے اخلاق کے لوگ ملنے ہیں، بہت عزت سے بات کریں گے، آپ سے بڑے ادب سے پوچھیں گے، اور کوئی فالتو بات نہیں ہوگی، اور بس آپ کو کہیں گے ٹھیک ہے جی، اوکے جی جائے. اور یہ بیہیویئر یقین کریں کہ بہت مثبت ہے. اور اس روڈ کے اوپر بھی اسی طرح ہی ہے کہ یہاں پر جس طرح میں نے بتایا ہر 20-25 کلومیٹر کے بعد چیک پوسٹ آتی ہے، وہاں پر آپ کی انٹری ہوتی ہے. بس آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، اور میکسیمم ہوتا ہے کہ جی پرپز آف وزٹ. اگر آپ سیر کرنے آئے ہوئے ہیں تو آپ بتا دیتے ہیں کہ جی بس ہم اس روٹ پر سیر کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. تو بس اس سے زیادہ کوئی فالتو بات نہیں ہوتی ہے. بس آپ کا ایک آئی ڈی کارڈ کا وہ انٹری کر لیتے ہیں اور آپ کو جانے دیتے ہیں. اور یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بیسیکلی 3 ڈسٹرک آتے ہیں. پہلے سی بی ڈسٹرک ہے، سی بی ڈسٹرک کے بعد پھر کولو ڈسٹرک آتا ہے، کولو ڈسٹرک کے بعد پھر بارکھان ڈسٹرک آتا ہے، اور بارکھان سے آگے پھر رکھنی، اور رکھنی سے پھر رکھنی بیسیکلی بارڈر لائن ہے پنجاب اور بلوچستان کی، فرام ڈی جی خان
ڈی جی خان سے سخی سرور سے فورٹ منرو. تو بیسیکلی فورٹ منرو پنجاب کی لاسٹ سرحد ہے فورٹ منرو والی سائڈ سے, اور فورٹ منرو جیسے ہی آپ پاس آن کرتے ہیں تو آگے رکھنی سٹارٹ ہو جاتا ہے. بہرحال ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے بہت اچھے مناظر ہیں, خوبصورت ٹیرین ہے. ویلی سے ہم اس وقت پاس آن ہو رہے ہیں اور بہت زبردست بہت مزہ آتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری, آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ گاڑی بڑی سپیڈ سے اس وقت موو کر رہی ہے, کیونکہ ویلی سے جب گزرتے ہیں تو ویلی آلموسٹ پلین ٹائپ ہوتی ہے, اور وہاں پر آپ جتنی آپ گاڑی بگا سکتے ہیں جی, یہ آپ کی ہمت ہے یا روڈ کی کنڈیشن پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. روڈ اچھا ہو, ڈرائیور اچھا ہو, گاڑی اچھی ہو تو بہت اچھی بھاگتی ہے, اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی تھوڑی سی سست روی کا شکار ہو تو پھر آپ کی سپیڈ یقیناً ذرا سلو ہوتی ہے. لیکن بہرحال آپ کو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں تو بالکل اس روڈ کو وزٹ کریں, آپ کو یقیناً مزہ آئے گا. لیکن ایک خاص خیال آپ نے رکھنا ہے کہ جب آپ نے اس روڈ پر ٹریول کرنا ہے تو سبی سے نکلنے سے پہلے یا رکھنی سے نکلنے سے پہلے گاڑی کا فیول ٹینک فل کروائیں, اور پانی, خصوصاً پانی اور کچھ ریفریشمنٹ کا سامان آپ کی گاڑی میں ضرور موجود ہونا چاہیے. کیونکہ یہ جس سیکشن میں ہم پھر رہے ہیں یہ بیسیکلی کوٹ سلطان یا ٹلی سے یہ کولو تک کا سیکشن ہے, اور اس سیکشن کے اندر آپ کو کوئی خاص چیز اویلیبل نہیں ہوتی. 2-4 راستے میں دکانیں نظر آتی ہیں لیکن وہ بڑی چھوٹی قسم کی دکانیں ہوتی ہیں, کوئی چیز مل جاتی ہے نہیں ملتی ہے. تو بہرحال بجائے اس کے کہ ہم کسی چیز کے اوپر ایک اکتفا کر کے چلیں تو بہتر ہے کہ ہمیں اپنا سامان, اپنا زیادہ راہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے, اور تاکہ راستے میں کہیں کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو آپ کے پاس اپنے کھانے پینے کا سامان موجود ہونا چاہیے. گاڑی کا فیول ٹینک یقیناً فل ہونا چاہیے, کیونکہ اس پورے ٹریک کے اندر کچھ دکانیں ہیں جہاں ہمیں کھلا پیٹرول مل جاتا ہے, لیکن بہرحال وہ ذرا دقت سے ہی پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ نے اس ٹریک پر سفر کرنا ہے تو گاڑی کا فیول ٹینک پہلے فل کروا لیں, تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ اٹھانا پڑے. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ ہم بالکل ہی اب دیکھیں روڈ کے بہت برے حالات ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ کا واٹر کورس ایریا تھا جو ابھی دکھایا. تو یہ دیکھیں اس وقت ہم ہائٹ کی طرف جا رہے ہیں, ہم پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ دیکھیں جیسے جیسے ہم یہ جا رہے ہیں تو ہم اوپر کی جانب اب ٹریول کر رہے ہیں. تو یقین کریں کہ بہت مزہ آتا ہے جی. یہ دیکھیں ہم پہاڑی کے اوپر اس وقت ٹریول کر رہے ہیں, پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مینس کہ ہم پہاڑ پر نہیں چڑھ رہے جی, اصل میں گاڑی پہاڑ کے اوپر جا رہی ہے. یہ دیکھیں یہ ہم پہاڑ کے گرد اس وقت موو کرتے ہوئے اوپر جا رہے ہیں, ہائٹ کی طرف جا رہے ہیں. یہ ابھی ہم ٹریول کر رہے ہیں جی, پہاڑ کے اوپر جا رہے ہیں. گاڑی کی سپیڈ یقیناً جب ہم پہاڑ کی چڑھائی پر چڑھ رہے ہوتے ہیں, گاڑی کو ٹریول کروا رہے ہوتے ہیں, تو یقیناً ہماری سپیڈ کافی سلو ہوتی ہے. ہمیں ہر موڑ کے اوپر گاڑی کو آلموسٹ 0 سپیڈ پر لا کر تو پھر دوبارہ اس کو سپیڈ دینی پڑتی ہے, اور جب تک کہ وہ گاڑی کسی ردم تک پہنچتی ہے تو اگلا ایک موڑ آ جاتا ہے. تو اس لیے پہاڑ کے اوپر جاتے ہوئے یا پہاڑ سے اترتے ہوئے ہمیشہ بڑا احتیاط کے ساتھ اور ضبط کا دامن ہاتھ میں تھام کر آپ کو گاڑی چلانی پڑتی ہے, بڑا حوصلے کے ساتھ. تو ٹائم بھی لگتا ہے زیادہ, اور بہرحال کچھ لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے کہ جب وہ ہائی الٹیٹیوڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں
تو ان کو چکر بھی آ جاتے ہیں اور الٹیاں بھی آ جاتی ہیں. تو ابھی ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست ساتھ جا رہے تھے, ان کو بھی اسی طریقے سے ان کو الٹیاں آنی شروع ہو گئیں جی, ہمارے دو ساتھیوں کو بڑی شدید قسم کی. تو بہرحال ہمیں آدھا گھنٹہ وہاں رکنا بھی پڑا. تو بہرحال اس کے بعد جب ان کی طبیعت سنبھلی, ان کو پانی شانی پلا کے, کچھ جوسز پلا کے, ہمت حوصلہ دے کے, تو دوبارہ ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا. تو بہرحال یہ بھی کچھ لوگوں کا ایک پرابلم ہوتا ہے, تو اس لیے اگر آپ کے ساتھ ایسے لوگ اس قسم کے کوئی ٹریول کر رہے ہوں تو میری گزارش ہے کہ ان کو پہلے کوئی ٹیبلٹ وغیرہ ایسی پہاڑوں پر جانے سے پہلے ان کو ضرور کھلا دیں. اس میں عموماً میرا اپنا ذاتی طور پر تجربہ یہ ہے کہ ایسے دوستوں کو, ایسے ساتھیوں کو, کہ اگر کوئی دوست ہمیں شکایت کرتا ہے کہ یار اگر میں ہائٹ پر جاتا ہوں تو مجھے چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں یا مجھے الٹیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں, تو پھر ایسے دوستوں کو میں اپنے ذاتی تجربے میں یا تو ان کو موٹیلیم ایک ٹیبلٹ کھلا دیتے ہیں, تو وہ کافی کارگر ثابت ہوتی ہے اور ان کو الٹی نہیں آتی. یا دوسری ایک ٹیبلٹ ہے جس کا نام سٹیماٹیل ہے, وہ سٹیماٹیل کھلا دیتے ہیں. تو یہ دونوں ٹیبلٹس بہتر ہیں. میرے اپنے ذاتی تجربے میں مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ میں نے ابھی کسی دوست کو موٹیلیم یا سٹیماٹیل کھلائی ہو اور اس کے باوجود اس کو کوئی الٹی آ گئی ہو. تو بہرحال آپ دوستوں کا اپنے تجربات ہوں گے یقیناً. تو یہ دیکھیں جس طرح آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے, ہم ہائٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں, پہاڑ کے اوپر جا رہے ہیں اور اسی پہاڑ کے گردا گرد ہم گھوم رہے ہیں دونوں سائڈ سے. پہلے ہم لیفٹ جاتے ہیں, پھر ہم دوبارہ رائٹ جاتے ہیں, اور اس طریقے سے ہم الٹیمیٹلی پہاڑ کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں. اور یقین کریں اس پہاڑ پر چڑھتے ہوئے آپ کو فیلنگ ایسی آتی ہے کہ جیسے آپ پیر چناسی پر جا رہے ہوں. پیر چناسی کی اگر جیسے میں نے پہلے بھی پیر چناسی کی ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ یقیناً بہت مزہ آتا ہے وہاں پر بھی جا کر, اور اسی طریقے سے اب یہاں پر بھی فیلنگ ویسی ہی آتی ہیں کہ جیسے انسان پیر چناسی پر جا رہا ہو اس ٹیرین کے اندر جہاں ہم اس وقت موو کر رہے ہیں. یا دوسرے احساسات ایسے آتے ہیں کہ جیسے انسان بابو سر ٹاپ کے اوپر جا رہا ہو, تو بالکل وہی فیلنگز آتی ہیں. اور یہ دیکھیں چونکہ ہمارے پاس ذرا ٹائم کم تھا اور ہمارا سفر لمبا تھا, تو شام ہونے سے پہلے ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم رکھنی کو کراس کر چکے ہوں. تو اس وجہ سے ہمارے لیے ذرا یہ مشکل تھا کہ ہم رک کے کوئی پکچرائزیشن کرتے یا رک کر کچھ فوٹوگرافز یا ویڈیوز لیتے, تو اس لیے یہ ہمارا تھوڑا سا پرابلم تھا. اس لیے ہم نے فی الحال آپ دوستوں کو صرف ایک رائے دینے کے لیے, ایک سجیشن دینے کے لیے ہم نے اس کو اپنے سفر کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہ تمام ویڈیو شوٹ لیے, تاکہ آپ دوستوں کو بلوچستان کے کچھ انٹرنل روڈز کے حوالے سے, اس کی خوبصورتی کے حوالے سے, اس کے ٹیرین کے حوالے سے, لینڈسکیپنگ کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی معلومات دی جا سکیں, کیونکہ یہ وہ ایریاز ہیں جو عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس قسم کے ایریے ہیں. جنرلی ہمارے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ یار بلوچستان کی کسی اندر روڈ, یا وہ تو پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے, پتہ نہیں وہاں کیا ہونا ہے, بندہ کوئی نہیں ملتا, پتہ نہیں گاڑی لوٹ لیں گے, یہ کر لیں گے. تو بہرحال ایسی کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح میں نے پہلے بتایا, میں کوئی 4 دفعہ اس روڈ کے اوپر ٹریول کر چکا ہوں. بہت ہی پرامن روڈ ہے. ایون رات کے ٹائم بھی اس روڈ کے اوپر سفر کیا ہے. بہت زبردست, کوئی ایشو نہیں ہے. اور ہمارے جو ہے کافی یہاں پر سیکیورٹی کا بہت اچھے حالات ہیں, اور روڈ بھی ٹھیک ہے, تو اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن بہتر ہے کہ اگر قدرت کے حسین مناظر کو آپ نے انجوائے کرنا ہے, آپ نے اپنے سفر کو انجوائے کرنا ہے, خوبصورت لینڈسکیپنگ دیکھنی ہے,
تو پھر مزہ تو دن کے ٹائم آتا ہے ٹریول کرنے کا، کہ دن کے ٹائم آپ کو ویلیز بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، آپ کو پہاڑ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے خوبصورت مناظر بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں جس طرح آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت. تو یہ پھر دن کے ٹائم زیادہ مزہ آتا ہے، زیادہ آپ انجوائے کرتے ہیں. اور باقی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی ہم ٹریول ہائٹ کی طرف ہی کر رہے ہیں، اور گاڑی ہماری بڑی زبردست سپیڈ میں اس وقت جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے ایک سائیڈ پر پہاڑ ہیں، خوبصورت پہاڑ ہیں، اور دوسری سائیڈ پر ہماری کھائی ہے. نیچے ظاہری بات ہے ایک پورا پلیٹیو ہے جس کو ہم زگ زیگ میں کراس کرتے ہوئے پہاڑ کے اوپر آ رہے ہیں، پہاڑ کے اوپر اس وقت جا رہے ہیں. تو ایک سائیڈ پر ہمارے کھائی ہے، نیچے پوری ایک ویلی ٹائپ ہے، اور رائٹ سائیڈ پہ ہمارے پہاڑ ہیں. بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم ناردرن ایریاز میں دیکھتے ہیں عموماً، اور انجوائے کرتے ہیں اس کو. بس بلوچستان کا جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ بلوچستان کے اندر بس یہی ہے کہ سبزے کی شدید قلت ہے، ادروائز پہاڑ بہت خوبصورت ہیں، لینڈسکیپنگ بھی بہت زبردست ہے. بس یہ ہے کہ ہمیں سبزہ نہیں نظر آتا ہے. سبزہ بس وہی نظر آتا ہے جو کوئی جھاڑیاں ہیں، کوئی ویجیٹیشن اس ٹائپ کی ہوتی ہے کہ جو نوکیلی اور کانٹوں والے چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہوتی ہیں. تو درخت کوئی بس قسمت سے کوئی نظر آ جائے تو آ جائے، ادروائز درخت کوئی نہیں نظر آتے. میں انشاءاللہ دوستو آپ کو ایک بہت جلد ایک دوسری ویڈیو بھی دکھاؤں گا، وہ بھی میں بلوچستان کے ہی ایریے کی میں نے ٹریول کیا. وہ بھی آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس کو دیکھ کے. وہ بیسیکلی میں نے ٹریول کیا کراچی سے گوادر براستہ کوسٹل ہائی وے کے اوپر ٹریول کیا. یقین کریں وہاں پر بھی قدرت کے حسین شاہکار ہیں، دیکھ کے مزہ آ گیا، دل خوش ہو گیا. تو بہرحال وہ کراچی سے گوادر کا ٹریولنگ بھی میں آپ کو بہت جلد شیئر کروں گا. آپ کو یقیناً دیکھ کر مزہ آئے گا کہ آپ کے کچھ پورشنز کے اندر ساتھ ساتھ سمندر چل رہا ہے، اور کچھ پورشن کے اوپر بہت خوبصورت پہاڑیاں ہیں، بہترین لینڈسکیپنگ ہے. اور یقین کریں کہ وہاں کے پہاڑوں کی شکل دیکھ کے انسان کو جو مزہ آتا ہے، اتنی خوبصورتی. بس پرابلم بلوچستان کا ایک ہی ہے کہ درختوں کی اور سبزے کی آپ کو شدید قلت نظر آئے گی. باقی اس کے علاوہ اتنی خوبصورتی ہے. یقین کریں کہ میں جس بھی بلوچستان کے ایریے میں آج تک گھوما ہوں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کسی ایریے کے اندر گیا ہوں اور مجھے وہاں کی خوبصورتی پسند نہ آئے. لوگ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کے پہاڑ بڑے چٹیل قسم کے ہیں، سنگلاخ قسم کے ہیں، مٹی والے ہیں، درخت کوئی نہیں ہے. او بھائی دیکھو، یہی تو قدرت کے مناظر ہوتے ہیں، یہی تو حسن ہے اللہ کا، خوبصورتی ہے. تو بس یہی خوبصورتی دیکھنے کے لیے تو انسان نکلتا ہے. اگر ہم نے بس صرف ایک ہی چیز کو خوبصورتی سمجھ لیا ہے کہ جی بس درخت لگا ہوا ہے اور ساتھ میں پہاڑ ہے، تو بھائی ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو کاریگری ہے وہ ہمیں ہر شکل میں دیکھنی چاہیے، اور ہر شکل میں اس کو انجوائے کرنا چاہیے. اور یقین کریں کہ اس کو جب آپ فزیکلی اس کو وزٹ کرتے ہیں، ٹور کرتے ہیں، یقین کریں آپ کو مزہ آ جاتا ہے. بس یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ سبزے کی کمی نظر آتی ہے، ادروائز اتنے خوبصورت پہاڑ اور اتنی خوبصورت اس کی ڈیموگرافی ہوتی ہے کہ مزہ آ جاتا ہے دیکھ کے. بہرحال یہ ہم ابھی اس وقت بھی ہم اسی دوسرے سیکشن کے اندر پھر رہے ہیں جو ہمارا سیکشن کوٹ سلطان یا ٹلی سے شروع ہوا تھا اور کوہلو کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب بھی ہم یہ تقریباً میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 250 کلومیٹر یعنی 175 کلومیٹر کا یہ سیکشن ہے. 175 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے ٹلی سے لے کر اور کوہلو تک. تو ابھی ہم اسی سیکشن کے اندر ہی موو کر رہے ہیں، اسی سیکشن کے اندر ہی گھوم رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. اور بہت مزہ آتا ہے کیونکہ سفر کرنا کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے، لوگ تھک جاتے ہیں.
لوگ اس سے ذرا تھوڑا سا انوائڈ ہو جاتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ جو لوگ دل دادا ہیں گھومنے پھرنے کے، ٹریولنگ کے، تو وہ لوگ میری بات سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے روٹس کے اوپر ٹریول کرنا کتنا خوبصورت جو ہے نا وہ خوبصورت ہوتا ہے، انسان کو کتنا خوبصورت ایک حسین قسم کا جو ہے نا ایک فیلنگز آتی ہیں کہ یار ایسے ایریاز بھی دیکھنے والے ہیں، اللہ کے خوبصورت مناظر کو دیکھ کر مزہ آتا ہے کہ کتنی زبردست یہ لینڈسکیپنگ بنی ہوئی ہیں، کتنی زبردست لینڈسکیپس ہیں۔ بہرحال بلوچستان جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، آبادی کی بھی شدید قلت ہے اور سبزے کی بھی شدید قلت ہے۔ بہرحال ضرورت اس چیز کی ہے کہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا سپورٹیو ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں پر کچھ ایریاز کے اندر کچھ ڈیوائننگ کر کے تو پورٹیبل واٹر، یا الٹیمیٹلی ایٹ لیسٹ وہاں کچھ آروز لگانے چاہیے، ریورس اوسموسس کے پلانٹس لگانے چاہیے جو پانی کو پینے کے قابل کریں، یا ایٹ لیسٹ اگر پینے کے قابل نہیں بھی کیا جا سکتا ہے تو ایٹ لیسٹ اریگیشن پرپزز کے لیے اس کو تیار کیا جائے، تو اس سے کافی حد تک یہاں پر سبزے کی بھی بہتری آئے گی اور انسانوں کے لیونگ میں بھی بہتری آئے گی۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ایسے علاقوں کو دیکھتے ہیں جہاں سہولیات کی شدید ترین کمی ہے، شدید ترین قلت ہے، تو ادھر پھر جو لوگ رہنے والے ہوتے ہیں وہ یقیناً ان علاقوں کا رخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر ان کو تمام بیسک فیسلٹیز اور بیسک نیڈز مل رہی ہوں۔ تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ تھوڑا سا ایسے ڈپرائیڈ ایریاز کو فیسیلیٹیٹ کرے، زیادہ فیسیلیٹیشن دے تاکہ وہاں کے لوگ اپنے آپ کو ڈپرائیڈ فیل نہ کریں اور اپنے آپ کو ان جگہوں پر آباد کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ تو بہرحال یہ لائف بہت ٹف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ بہت مشکل میں زندگی گزارتے ہیں۔ ظاہری بات ہے سہولیات کی شدید ترین کمی ہے، ٹرانسپورٹ کی شدید ترین کمی ہے، اور اس کے علاوہ ظاہری بات ہے ایجوکیشن، میڈیکل فیسلٹی، اور جو آج کل ٹیکنالوجیکل فیسلٹیز ہیں لائک انٹرنیٹ ہے، وائی فائی ہے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ظاہری بات ہے وہ ان علاقوں میں نہیں ہیں۔ ابھی ہم دیکھیں نا کہ اس سیکشن میں ہم موو کر رہے ہیں، تو یہ مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں کہ اس ٹلی اور کولو سیکشن کے درمیان میں ایک واحد آپ کا یو فون ہے جس کے سگنل آتے ہیں، اور وہ بھی اس پورے 250 کلومیٹر میں تقریباً بڑی مشکل سے کوئی 80-90 کلومیٹر کا پیچ بنتا ہے جس میں کہ سگنل آتے ہیں، اور تقریباً 80 کلومیٹر میں سگنل کسی بھی نیٹ ورک کے نہیں آتے ہیں۔ تو یہ ایک ظاہری بات ہے ایک پرابلم ہے کہ ایسے علاقوں میں بھی کچھ ٹاورز لگانے چاہیے تاکہ جو بھی لوگ ایسے ریموٹ ایریاز میں ٹریول کر رہے ہوں تو ان کو کوئی فیسلٹی ملے، کسی کی گاڑی خراب ہو سکتی ہے، کوئی پرابلم میں آ سکتا ہے، تو ایٹ لیسٹ اگر گورنمنٹ کچھ ایسے ایریاز میں جہاں پر کہ کوئی بھی نیٹ ورک کا سگنل نہیں آتا ہے وہاں پر کچھ گورنمنٹ کو میز لینے کی ضرورت ہے اور لینا چاہیے، تاکہ وہاں کے چاہے وہ کوئی پیسنجرز ہیں، کوئی وزٹرز ہیں، ٹورسٹ ہیں، یا وہاں کے مقامی لوگ رہنے والے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کو یہ بیسک فیسلٹیز ضرور ملنی چاہیے۔ بہرحال جی دیکھ رہے ہیں جس طرح ویلی کے خوبصورت مناظر، پہاڑوں کے خوبصورت مناظر، آپ یقیناً میری باتوں سے بور نہیں ہو رہے ہوں گے۔ میں بہت انجوائے کر کے آیا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے پورے سفر کی داستان آپ لوگوں کو سناؤں، آپ لوگوں کو دکھاؤں، اس کے کچھ جو اچھے اچھے کلپس ہیں ان کے ذریعے میں آپ کو کوئی ان کی سیر کرواؤں، تھوڑا سا ریئلائز کرواؤں کہ دیکھیں
یہ وہ کچھ چھپے ہوئے ایریاز ہیں جو یقیناً آپ میں سے کسی نے نہیں گھومے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے کچھ میری طرح کے گھومنے پھرنے والے شوقین حضرات نے یہ روٹ دیکھا ہوا ہو۔ تو بہرحال اگر آپ نے دیکھا ہوا ہے تو یقیناً آپ میری باتوں سے اتفاق کریں گے کہ بہت خوبصورت مناظر ہیں، اور اگر آپ نے نہیں دیکھا ہوا ہے تو یقیناً آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے اگر آپ شوق رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ شوق نہیں رکھتے ہیں تو پھر میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا، مفت والا مشورہ، کہ آپ میری اس ویڈیو سے اس علاقے کو دیکھیں اور انجوائے کریں، کیونکہ آپ نے فزیکلی جا نہیں سکنا تو بس ویڈیو سے گزارا کریں اور ویڈیو سے ہی مناظر کو انجوائے کریں، اور فیل کریں کہ بس یہ گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں بیٹھا ہوا۔ تو بہرحال انجوائے کرنے کے اسٹائل ہر انسان کے اپنے اپنے ہیں، تو اچھی بات ہے، انجوائے کرنا چاہیے، جس بھی اسٹائل میں آپ انجوائے کریں، انجوائے ضرور ہونا چاہیے۔ آپ میری جگہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے تو یقیناً آپ انجوائے کرتے، اور اگر آپ وہاں جا سکتے ہیں تو بالکل آپ جائیں اور انجوائے کریں، اور اگر آپ نہیں جا سکتے ہیں تو بس اس ویڈیو کو دیکھ کر فیل کریں کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور یہ مناظر آپ بیٹھ کے کیمرے کی آنکھ سے نہیں، اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ بہرحال دوستو، یقیناً میری ویڈیو سے آپ بور نہیں ہو رہے ہوں گے، مزہ لے رہے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے، اور میرا مقصد بھی یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا یہی ہے کہ تمام دوستوں کو ایک انجوائمنٹ دی جائے، کچھ ایکسپلوریشن کی طرف لایا جائے کہ دیکھیں ہمارے ملک میں ایسے بھی خوبصورت مناظر ہیں، ایسے خوبصورت پہاڑ ہیں، ایسے خوبصورت لینڈسکیپنگ والے ایریاز ہیں جن کے اوپر ہم ٹریول کر سکتے ہیں، اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں، فیملیز کو گھما سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال چوائس از یورس، یہ ہم اسی سیکشن کے اندر ابھی ہم موو کر رہے ہیں۔ ہمارا 175 کلومیٹر والا سیکشن سٹل ابھی چل رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو خوبصورت پہاڑ بھی نظر آتے ہیں، ویلیز بھی نظر آتی ہیں، کھائیاں بھی نظر آتی ہیں، اونچے پہاڑ دیو قامت پہاڑ بھی نظر آتے ہیں، چھوٹی پہاڑیاں بھی نظر آتی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات، آپ کو روڈ نظر آ رہی ہے، کچھ جگہوں سے خراب بھی ہے لیکن اوورآل اچھی روڈ ہے، اچھی ٹریولنگ والی روڈ ہے، سنگل ٹائپ روڈ ہے، اور آپ اچھے انداز سے اس پر موو کرتے ہیں۔ یہ کچھ روڈ بیچ میں تھوڑا سا خراب آتا ہے تو ظاہری بات ہے اس سے کیمرہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، بندہ خود بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہاں پر کچھ ہماری کیمرے کی کوالٹی بھی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب ہم کچھ تھوڑا سا شہری علاقوں کی طرف موو کر رہے ہیں، کولو کے شہر کی طرف موو کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک بات میں آپ کو بتا رہا تھا تو مجھے بیچ میں بات بھول گئی۔ تو جس طرح میں بتا رہا تھا کہ اس سیکشن کے اندر ہر 20-25 کلومیٹر کے بعد، 15 کلومیٹر کے بعد ہماری پاک فوج کی سیکیورٹی چیک پوسٹیں موجود ہیں، اور یہ چیک پوسٹیں آپ کو تحفظ کا یقین دلاتی ہیں، اور ہمارے جو فوجی جوان ہیں بڑے مستعد اور چاق و چوبند کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے جب بھی کہیں سے بھی میں گزرا ہوں، میں نے آج تک کسی فوجی جوان کو تھکا ہوا کھڑے نہیں دیکھا۔ شام کو گزرا ہوں، دن کو گزرا ہوں، رات کو گزرا ہوں، بندہ مجھے اشاش بشاش نظر آیا۔ یہ بہرحال ہماری فوج کو سلام ہے، یہ ان کی ٹریننگ ہے، یہ ان کے حوصلے ہیں، ان کے مرال ہیں، جو اللہ ہمیشہ ان کے بلند رکھے، کیونکہ انہی کے دم پر ہم سکون سے اپنے گھروں میں سوتے ہیں۔ بہرحال تو یہ اس وقت دیکھیں جی، ہم موو کر رہے ہیں کولو کی جانب بڑی تیزی سے۔ ہم دوبارہ ایک دفعہ ویلی میں آ گئے ہیں، ہمیں سامنے کچھ پہاڑ دوبارہ نظر آ رہے ہیں۔ ابھی ہم ویلی کے اندر ٹریول کر رہے ہیں، اور ویلی سے یقیناً ہم دوبارہ ایک دفعہ پہاڑوں تک پہنچیں گے، اور پہاڑوں کے درمیان بھی موو کریں گے، ویلی کے اندر بھی موو کر رہے ہیں۔ اور یہ جس طرح نظر آ رہا ہے آپ کو کوئی بھی پکا پہاڑ نہیں نظر آ رہا ہے، سارے مٹیالے، مٹی کے رنگ والے
مٹی والے آپ کو یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ بلوچستان کے اندر زیادہ تر پہاڑ اسی طرح ہی ہیں، لیکن باقی تمام ٹائپس کے بھی ہیں، پتھریلے بھی ہیں، سنگ مرمر کے بھی ہیں، لیکن بہرحال وہ ڈفرینٹ ایریاز میں ڈفرینٹ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو بلوچستان ہے مائننگ کے حوالے سے بہت فرٹائل ہے، بہت زیادہ فرٹائل ہے۔ اتنی ایک معدنیات ہیں پورے بلوچستان کے اندر کہ ہم تو اس کو ایکسپلور نہیں کر سک رہے اور نہ کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو مائننگ کے حوالے سے ریچسٹ ایریا آف دا ورلڈ ہے، کہ جہاں آپ کو گیس بھی مل رہی ہے، جہاں آپ کو سونے کی کانیں بھی مل رہی ہیں، تانبے کی بھی مل رہی ہیں، کرومائٹ ہے، جپسم ہے، سنگ مرمر ہے، کوئلہ ہے۔ یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو ہم مائننگ سے نکال رہے ہیں اور وہ بلوچستان میں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ جو چیز بھی دنیا سے کہیں سے نکل رہی ہے کوئی نہ کوئی وہ ہماری اس بلوچستان کے اندر موجود ہے۔ بس صرف ہماری ایک غفلت ہے کہ ہم نہ تو اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں اور نہ ہماری کوئی ایسی ول ہے کہ ہم اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں چاہیے، ایز اے نیشن چاہیے، ایز اے گورنمنٹ چاہیے، ایز اے پولیٹیکل لیڈرشپ کو چاہیے کہ اپنے وسائل کو یوز کرتے ہوئے اپنی اکانومی بہتر کریں۔ بہرحال جی اس وقت ہم کولو شہر کے دیکھیں، اب شہر کے آثار آنے شروع ہو رہے ہیں کچھ تھوڑے سے، اور ابھی ہم کچھ تھوڑا سا شہر کا منظر آیا اور پھر ہم دوبارہ ایک دفعہ واپس اگلے ٹریک میں چلے گئے ہیں۔ ہم ابھی بھی کولو نہیں پہنچے ہیں، کولو کے راستے میں ہیں، اور بہرحال بہت زبردست قسم کا ہمارا ٹریولنگ ہے۔ اب دیکھیں جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے پلین ٹائپ ایریا آ گیا ہے، کچھ ہمیں ویجیٹیشن بھی نظر آ رہی ہیں، کچھ درخت بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن آگے جب ہم کچھ پورشنز کے بعد جاتے ہیں تو ہمیں یہ ویجیٹیشن بھی نظر نہیں آتی ہے، ہمیں یہ پلانٹس بھی نظر نہیں آتے، ہمیں درخت بھی نظر نہیں آتے ہیں، اور پھر ایک دفعہ ہمیں پتھریلی قسم کی ریتلی زمین اور ریتلے ریگستان ٹائپ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ہم چونکہ ذرا شہر جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ جہاں آپ کو شہر نظر آئے گا وہاں آپ کو کچھ میٹھا پانی ملے گا، اور میٹھے پانی کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہاں آپ کو ویجیٹیشن نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، کچھ سبزہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ فصلیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، کچھ کاشتکاری نظر آتی ہے، کچھ درخت نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک کامن سی چیز ہے، تو اس کے اوپر میں زیادہ میرا خیال ہے لمبا مجھے نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ روڈ کی ذرا تھوڑی سی پھر حالت کچھ بہتر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری گاڑی کی سپیڈ کچھ سلو ڈاؤن ہو گئی ہے، تو بڑی تیزی کے ساتھ ہم کولو شہر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ہم ویلی کی طرف موو کر رہے ہیں، اور کچھ ہلکے پھلکے پہاڑ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، کچھ پہاڑی سلسلے بھی نظر آ رہے ہیں، اور اس وقت ہم ویلی سے گزر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ اس وقت ہم کولو شہر کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور کچھ ہم دائیں بائیں کے مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ بہرحال جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سبی شہر بیسیکلی شکارپور سے آگے آتا ہے۔ اگر ہم پنجاب کی طرف سے یا سندھ والی سائڈ سے جا رہے ہوں تو جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ شکارپور کا جو اچار ہے وہ پورے پاکستان میں مشہور ہے، اور وہ شکارپور کا جو آم ہے وہ سبی سے بھی آپ کو ملتا ہے۔ سبی کے اندر بھی کچھ مارکیٹ کے اندر دکانیں ہیں، تو بہرحال بہت مزے کا اچار ملتا ہے۔ میں نے تو ایک دو دفعہ لیا، اور واقعی جس نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے وہ پسند کیا ہے کہ واقعی بہت مزے کا اچار ہوتا ہے۔ تو آپ کا اگر کبھی چکر لگتا ہے کوئی شکارپور، سبی یا جیکب آباد یا ایون خیرپور بھی آپ کا چکر لگتا ہے تو آپ شکارپور کا ضرور اچار ٹیسٹ کریں، آپ کو یقیناً مزہ آئے گا۔ بہرحال میں ذرا اپنے موضوع سے ہٹ گیا،
سوغاتوں کے بارے میں آپ کو بتانا شروع کر دیا تو یہ بہرحال ہم واپس اپنے ایکسپلورر روڈ کی طرف آتے ہیں، جس کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں، جس کو ہم ٹریک کر رہے ہیں اور ٹریول کر رہے ہیں مزے کی۔ دیکھیں پلین ایریا آتا ہے تو ہم اپنی سپیڈ بڑھا دیتے ہیں، اور جب ہلی ایریا آتا ہے تو یقیناً ہماری گاڑی کی سپیڈ ریڈیوس ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کچھ تھوڑی سی شہری آبادی کے آثار آنے شروع ہو رہے ہیں، کچھ ویجیٹیشن ہمیں نظر آنی شروع ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ابھی تھوڑی دیر میں ہم کولو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سبزہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ علامت ہے، کچھ آپ کو گھر بھی بیچ میں نظر آنے شروع ہو رہے ہیں، تو یہ فیل ہو رہا ہے کہ جی بس کولو شہر کے قریب ہم پہنچنے والے ہیں اس وقت۔ وہ جو ہم نے ٹلی سے سفر شروع کیا تھا 175 کلومیٹر کا، وہ 175 کلومیٹر ہمارے پورے ہونے والے ہیں، اور ہم کولو شہر کے بالکل قریب پہنچے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ آگے شہر ابھی آنے والا ہے، اور بہرحال بڑی تیزی کے ساتھ ہمارا سفر جاری ہے۔ اور کولو کچھ ٹائم پہلے کافی زیادہ دہشت گردی کا شکار رہا یہ علاقہ، لیکن الحمدللہ ہماری پاک فوج نے اس پر قابو پا لیا ہے، اور آج یہ بہت پرامن علاقہ بن چکا ہے۔ یہ کولو شہر ہم داخل ہو چکے ہیں، کولو کا شہر، اور کولو شہر میں یہ ہم انٹری لے رہے ہیں۔ شہر آ گیا ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہر شہر کے اندر کچھ ٹریفک کے مسائل ہوتے ہیں، کچھ ٹریفک زیادہ ہوتی ہے، تو ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے ظاہری بات ہے آپ کی سپیڈ بھی پھر ریڈیوس ہو جاتی ہے، سلو موونگ آپ کو کرنا پڑتا ہے، چونکہ یہ چھوٹے شہر ہیں، چھوٹے علاقے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہاں پر ابھی انفراسٹرکچر اس لیول کا نہیں ہے، روڈ اتنی ہی ہے، بہت زیادہ کوئی کھلی روڈ نہیں ہے، تو اس وجہ سے گاڑیاں جو ہے وہ ظاہری بات ہے رش میں بھی پھنستی ہیں، سلو سپیڈ بھی ہوتی ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم کولو شہر سے اب دوبارہ باہر نکل رہے ہیں، اور اب ہمارا رخ ہے بارکھان کی طرف۔ کولو سے بارکھان تقریباً 40 کلومیٹر کا ٹریک ہے، یہ سیکشن، یہ ٹریک تقریباً 40 کلومیٹر کا ہے۔ اچھا یہ اگر ہم اس ٹریک کو دیکھیں، اب یہ جس روڈ پر ہم سفر کر رہے ہیں اس روڈ کے بارے میں بھی مجھے پتہ چلا کہ گورنمنٹ اس روڈ کو بھی اپ گریڈ کرنے جا رہی ہے۔ یہ روڈ دیکھ رہے ہیں آپ، کچھ چھوٹی روڈ ہے، تو کچھ یہ روڈ تھوڑی کھلی بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے کہ روڈ نئی بنے گی یا اوپر کارپیٹنگ نئی ہوگی۔ تو بہرحال یہ مجھے پتہ چلا کہ جی روڈ کا پروجیکٹ اس وقت گورنمنٹ ٹیک اپ کر کے بیٹھی ہے، اور عن قریب یہ روڈ بننی ہے۔ اور اگر دوستو یہ روڈ بن جاتی ہے تو جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جی 6 گھنٹے لگتے ہیں، 7 گھنٹے لگ جاتے ہیں سبھی سے رکھنی تک کے، تو اگر یہ روڈ کھلی ہو جاتی ہے اور بن جاتی ہے تو اس کے بعد یقیناً ہمارا جو ٹریولنگ ٹائم ہے وہ کم ہو جائے گا، اور ہم ایزیلی اس روڈ پر جو ہمیں بار بار اگر کہیں پیچ آتے ہیں جو خراب ہیں، کہیں ٹوٹے ہوئے ہیں، ڈیمیج ہیں، تو ظاہری بات ہے اگر یہ روڈ دوبارہ نہیں بن جاتی ہے تو پھر ہماری سپیڈ بہت بہتر ہوگی، اور یہ ٹریولنگ ٹائم ہو سکتا ہے ہم 7 گھنٹے سے یا 6.5 گھنٹے سے ہو سکتا ہے 4، 4.5، 5 گھنٹے پر یہ آ جائے۔ لیکن وہ ٹائم تو چلیں جتنا بھی کم یا زیادہ ہو وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک مینٹلی پیس آف مائنڈ انسان کو آتا ہے اگر روڈ اچھی ہوتی ہے۔ اگر روڈ اچھی ہوتی ہے انسان پرسکون ہو کر ڈرائیو کرتا ہے۔ جیسے اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ اب دیکھیں جب ہم لاہور سے اگر اسلام آباد جانا ہو، ہم جی ٹی روڈ پر اگر ٹریول کر رہے ہوں تو ہمیں تقریباً وہی 4، 4.5 گھنٹے لگتے ہیں۔
300 किलोमीटर का वो डिस्टेंस है, जबकि वही रोड अगर हम मोटर वे को अडॉप्ट करते हैं वो तकरीबन 400 किलोमीटर बनता है, 100 किलोमीटर ज़्यादा है, लेकिन टाइम वही 4-4.5 घंटे ही लगते हैं। टाइम एक जैसा लगता है, लेकिन मोटर वे के ऊपर आपको एक पीस ऑफ माइंड होता है जो जीटी रोड पर आपको नहीं मिलता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब आप एक पुरानी रोड पर सफ़र कर रहे हो, छोटी रोड पर सफ़र कर रहे हो, टूटी फूटी रोड पर सफ़र कर रहे हो, तो ज़ाहिरी बात है आपका पीस ऑफ माइंड किसी और लेवल पर होगा, डिस्टर्ब लेवल पर होगा। लेकिन अगर रोड खुली है या आमने सामने आने जाने वाली ट्रैफिक अलग अलग रोड पर चल रही है, या रोड अच्छी है या रोड खुली है, तो आपका पीस ऑफ माइंड ज़ाहिरी बात है बेहतर फॉर्म में होगा। आप आराम से अपनी ड्राइव कर रहे होंगे, थोड़ा पुरसकून होकर कर रहे होंगे। जितनी रोड बुरी होगी, जितनी रोड छोटी होगी, तो आप उतना डिस्टर्ब होकर ड्राइविंग करेंगे। तो ये जिस तरह मैं आपको बस थोड़ा सा, आप देखें ये कितने खूबसूरत मनाजिर आ गए हैं। ये हम बार खान की तरफ इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं कोल्लू से। ये देखें हमारे राइट साइड पर बेहतरीन पहाड़ हैं और लेफ़्ट साइड पर देखें नीचे खाई है, वैली टाइप है। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि हमारे पास टाइम का ज़रा शॉर्टेज था, हमने शाम होने से पहले रखनी को क्रॉस करना था, तो इस वजह से जो है हम कहीं पर भी रुके, हमने कोई पिक्चराइजेशन नहीं की है, कोई वीडियो नहीं बनाई है। बहरहाल इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट टाइम मेरा दोबारा चक्कर इस रोड के ऊपर लगता है, मैं प्लान करता हूँ इधर जाने के लिए, इस रोड को ट्रैवल करने के लिए, तो यकीनन आप दोस्तों के लिए फिर मैं बड़ी डिटेलफुली कुछ पिक्चर्स, कुछ स्नैप्स, को खूबसूरत वीडियोस जो रुक कर बनानी होती हैं वो इंशाल्लाह बना कर ले आऊँगा, ताकि आप लोग भी उसको पूरी तरह एंजॉय करें। तो कोशिश तो मेरी यही है कि आपको एक अच्छी इंजॉयमेंट दूँ, अच्छी एक वीडियो शेयर करूँ जिसको देखकर आप भी इंजॉय करें। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त मेरी इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करेंगे, ताकि हमारी जो भी वीडियोज़ आ रही हैं वो आपको प्रॉपर मिलती रहें और आप उनको देखें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर दिया करें। कमेंट देने से हमारी हौसला अफजाई होती है। कोशिश किया करें कि बी पॉजिटिव रहा करें, अच्छे कमेंट्स दिया करें। हमारी अगर मेहनत आपको अच्छी नहीं लगती है, हमारी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो बिल्कुल पॉजिटिव तनकीद आपका राइट है और वो हम बड़ी खुश दिली से उसको कबूल करते हैं। तो बहरहाल आप लोगों से, आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जो नए आने वाले हैं उनके लिए भी दरख्वास्त है कि काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट ज़रूर दिया करें। हमारी उससे हौसला अफजाई होती है, हमारा मोरल और बेहतर होता है, ताकि हम मज़ीद इससे अच्छी वीडियोज़ आपको, और मुझे अगर बताएं आप कि अगर आप किसी और एरिया की कोई वीडियो देखना चाहते हैं, कोई वहाँ की सैर करना चाहते हैं, मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं उसको भी प्लान करके आपसे वीडियो शेयर करूँगा। आप कश्मीर के किसी एरिया की करना चाह रहे हैं या कहीं की भी आप समझते हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपकी उस ख्वाहिश को मैं पूरा करूँ। तो दोस्तों, जिस तरह मैं पहले आपको बताया कि हम इस वक्त वैली से गुज़र रहे हैं, सेक्शन हमारा चल रहा है इस वक्त कोल्लू बार खान। कोल्लू से हम बार खान की तरफ जा रहे हैं और ये ज़्यादातर प्लेन एरिया ही है। कुछ पोर्शन जो अभी हम पीछे गुजार चुके हैं वो हमारा हिली टाइप था, और आगे ये प्लेन एरिया ही है ऑलमोस्ट, कोई थोड़े बहुत एलिवेशन के साथ ये ऑलमोस्ट प्लेन एरिया है।